جو ایک تصور ہے توحید حق صمدی کا، وہ ایک ہے، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے، اسی کی ذات گرامی سے سب کچھ ہے، اور وہ ہے خیر محض۔ تو جو کچھ بھی اس نے خلق فرمایا ہے وہ سب خیر ہے، اس میں شر کا پہلو نہیں ہے۔ آپ کا وجود خیر ہے یا شر؟ آپ کا وجود خیر ہے نا؟ اب جو آپ شر کی باتیں کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے یا آپ کی طرف؟ آپ کی طرف۔ ہم آپ جو شر کرتے ہیں اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ وہ خیر محض ہے، وہ حق ہے، اس نے جو کچھ خلق کیا وہ حق، جو کچھ خلق کیا وہ خیر محض۔ اس نے شیطان کو بھی خلق کیا، خلقت کے اعتبار سے شیطان بھی خیر محض ہے، خلقت کے اعتبار سے شیطان بھی خیر محض ہے، اور اسے اللہ نے اگر اجازت دی ہے وسوسے کی بھی تو وہ اس حکمت عملی کے تحت کہ دشمن سبب خیر گر خدا خواہد، دشمن سبب خیر ہو جاتا ہے۔ شیطان شر کرتا ہے، اللہ اس شر کو بھی خیر سے بدل دیتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ بتائیے، ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ وہ وسوسہ کیا شیطان نے، گناہ ہو گیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اللہ نے شیطان کو خلق کیا ہے نا، اور خلق ہی نہیں کیا، اسے آزادی بھی دے دی، عمر بھی دے دی، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور اجازت دے دی، چھوٹ دے دی۔ تو نعوذ باللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری مجبوری۔ توجہ سب حضرات برقرار رکھیں گے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی عمل ابتداءً تخلیق اور ایجاد اور ابداع کی سطح پر لطف سے خالی نہیں ہوتا، لطف سے خالی نہیں ہوتا، فیض سے خالی نہیں ہوتا۔ اصلاً ایجاد و خلقت فیض حق ہے، فیض حق ہے۔ شیطان کو خلق فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ کی فہرست جا کے دیکھیے گا آج۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں، اسماء مبارکہ میں ایک اسم ہے المضل۔ مضل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گمراہ کرنے والا۔ اللہ کا کیا نام ہے؟ ہادی یا مضل؟ اللہ حقیقت میں کیا ہے؟ ہادی ہے یا مضل؟ اللہ ہادی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہادی ہے، مگر خود اس نے اپنا نام مضل رکھا ہے۔ کیوں؟ بھلا کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ میں مضل ہوں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، بہت دقیق بحث چھڑ گئی آج، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں اس مقام گفتگو تک آ جاؤں گا۔ اللہ کے ناموں کی فہرست 99 نام جا کے دیکھیے گا، اس میں المضل ہے یا نہیں؟ ہے۔ المضل کے معنی کیا ہیں؟ بظاہر گمراہ کرنے والا۔ شیطان اس میں المضل کا مظہر ہے۔ یہ اسم اللہ نے اپنا کیوں رکھا؟ اس کو اپنا مظہر کیوں بنایا؟ توجہ رکھیے گا، یہ بھی لطف حق ہے۔ آپ جتنے گناہ کرتے ہیں، کسی گناہ کا بار شیطان پر نہیں ہے، سب بار آپ پر ہے۔ تربیت کا اگر اصول سمجھ لیں، کوئی مستحکم کردار پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وسوسوں سے لڑ کے اپنے اندر استحکام پیدا نہ کرے۔ توجہ رکھیے، سمجھیے اس بات کو۔ آپ کسی بچے کی ذہانت کی پرورش چاہتے ہو کہ بچہ ذہین ہو، بچہ ذہین ہو، اور آپ اس کا آئی کیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ذہانت کی تربیت چاہتے ہیں،
ذہنیت نہیں کہہ رہا ہوں، ذہانت۔ ذہانت کی تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ معلم، مربی، ایجوکیٹر، باپ بھی، ایک فرض کیجئے ایک شخص باپ بھی ہے، خود ہی اپنے بچوں کو لے کے پڑھانے بیٹھا ہے، تو اس کے اندر شفقت پدری بھی ہوگی، شفقت پدری بھی ہوگی، پوری شفقت پدری، پھر اس میں اضافہ ہو جائے گا حکمت ربوبیت، تربیت کے اصول۔ لیکن وہ کرے گا کیا کہ اس بچے کو غلط کئی جوابات رکھ دے گا سامنے، وہ کہے گا بتاؤ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ۔ اگر بچے نے صحیح جواب پہ پہلے ہی انگلی رکھ بھی دی تو کہے گا نہیں نہیں شاید یہ صحیح ہے، ہمیں تو شاید یہ صحیح لگ رہا ہے۔ یہ باپ بیٹے کو گمراہ کر رہا ہے یا اس کی ذہانت کی تربیت کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے یہ معلم اور باپ؟ یہ بچے کو گمراہ کر رہا ہے، کند ذہن بنا رہا ہے یا ذہین؟ نہیں، یہ ذہین بنا رہا ہے کہ بچپن سے بچے کی ذہانت ایسی پختہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینا بھی چاہے تو دھوکہ نہ کھائے اور صحیح نتیجے کی شناخت کرے۔ اللہ نے شیطان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ روح انسان اتنی مستحکم ہو کہ وسوسے ہوتے رہے مگر وہ حق کی شناخت میں گمراہ نہ ہونے پائے۔ یہ لطف ربوبیت ہے۔ اور یہ پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ شیطان کو وسوسے سے زیادہ کوئی قدرت نہیں حاصل ہے۔ یہ پہلا جملہ یاد ہے نا ذہن میں؟ شیطان کو کتنی قدرت حاصل ہے؟ صرف وسوسہ، یعنی وہی بات جو ایک باپ بیٹھ کے بچے کے کو وسوسہ کرتا ہے، نہیں نہیں یہ غلط جواب نہیں ہے، یہ صحیح جواب ہے۔ جو صحیح جواب ہے اسے غلط کہہ رہا ہے، جو غلط جواب ہے اسے صحیح کہہ رہا ہے۔ کس لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے یا ذہانت کی تربیت کے لیے؟ ذہانت کی تربیت کے لیے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پرانی مثال ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیا آپ کبھی گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے صبح کی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ معلومہ نکلے تھے مسجد کے ارادے سے اور شیطان نے ہاتھ پکڑ کے میں خانے پہنچا دیا؟ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کی کلائی پکڑ کے مسجد سے نکال کے میں خانے تک پہنچا سکے۔ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی سجدہ ہٹا سکے۔ شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وضو کا پانی ہٹا سکے۔ نہیں ہے شیطان میں یہ قدرت، صرف وسوسہ کر سکتا ہے۔ یہ انسان میں قدرت ہے کہ سامنے کی سجدہ ہٹا دے۔ اور ایسے انسان کہیں اور نظر نہ آتے ہوں تو حرم چلے جائیے، مکے جائیے، مدینے، جہاں شیطان نے ہاجرہ کو وسوسہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہاجرہ گمراہ نہیں ہوئی، وہاں ایسے انسان موجود ہیں کہ جو آپ کے سامنے سے سجدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کو صرف وسوسہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب شیطان کا شکوہ نہ کیجیے گا اور یہ نہ کہیے گا اللہ نے شیطان کو خلق کیوں کیا۔ اللہ نے شیطان کو خلق کیا آپ کی تربیت کے لیے۔ یعنی سنو، اصل میں ہے وہ الہادی، وہ ہادی ہے، مضل نہیں ہے حقیقی معنی میں، لیکن اس کی ہدایت اور ربوبیت کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے کو مضل کی شکل میں بھی پیش کیا ہے تاکہ اپنی ہدایت کو راسخ کر سکے۔
ایسی ہدایت پاؤ کہ پھر تمہیں کوئی گمراہ کر نہ سکے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ ایسی ہدایت کہ کوئی گمراہ کر نہ سکے. عام انسان بار بار گمراہ ہوتا ہے، اللہ کے خاص بندے گمراہ نہیں ہوتے. اگر کہیں گمراہ ہوئے بغیر ذرا سی ٹھوکر کھا جائیں تو اسے کہتے ہیں ترک اولا. گمراہ ہوئے بغیر، گمراہ ہوئے بغیر ٹھوکر کھا جائیں وہ ہے ترک اولا. لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ گمراہ ہونا تو دور کی بات ہے، گمراہ ہونے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ٹھوکر کھانے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ مجسم اسم مبارک الہادی کا مظہر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی امیر المؤمنین، اور یہ چہاردتان، یہ چہاردہ معصومین عصمت کبریٰ کی اس منزل پر فائز ہیں کہ مجسم اسم مبارک الہادی کا مظہر ہیں. بہرحال بات یہاں تک آئی. مثال کے طور پر شیطان کی بات اس لیے آئی تھی کہ تربیت کے اصول میں یہ ہے کہ بہکا بہکا کے صحیح راستے کی ایسی شناخت دے دو کہ پھر صحیح راستے سے کبھی ڈگمگانے نہ پائیں. یہ ربوبیت کا لطف ہے، کرم ربوبیت ہے، لطف